خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اس کو دیتا ہے جسے جنت دینی ہے، ورنہ وہ کسی کو دیتا ہی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نہیں دی، دنیا نہیں دی۔ جب بھی کچھ مانگا ہے تو قرآن دیا ہے، یہ لو یہ لو یہ لو میرے محبوب، یہ لو، یہ ہے کام۔ یہ مستقل دولت ہے تمہارے پاس، یہ خاکی دولت تو کچھ بھی نہیں۔ جتنی مرضی خاک کٹھی کر لو، کوٹھیاں بنا لو، محل بنا لو، مربے بنا لو، یہ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جانے۔ جتنی تمہاری محبت قرآن سے ہوگی نا، ابھی تم قبر میں بھی نہیں جاؤ گے، قرآن پہلے قبر میں پہنچ جاؤ گا۔ اس سے محبت۔ مجھے جب بھی کبھی کی ضرورت پڑی نا اللہ سے، تو میرا ایک اصول بنا ہوا ہے، میں یہ بتاتا ہوں بچوں کو، اپنی تجربہ ہے 70 سالہ زندگی کا، کہ میں قرآن کو سینے سے لگا کے کہتا ہوں اے قرآن میری سفارش کر دے، میرا یہ کام ہو جائے، تو اللہ میرا کام کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑا کون ہے جو میری سفارش کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے، محنت دی ہے، تمہیں چنا ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ پاک چن لیتا ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں نے 50 سال سے ڈاکٹری کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے مجھ پہ کہ قاری صاحب نے مجھے، محمود صاحب نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ آج سے 22-23 سال سے زیادہ تلک ہے، انہوں نے مجھے جو کچھ دیا، اللہ کرے وہ آپ بھی ان سے حاصل کریں۔ میں نے اپنی زندگی ڈاکٹری میں نے چھوڑ دی ہے، لیکن میں نے اللہ کا رستہ نہیں چھوڑا، اور آج میں خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ میں جب چاہتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ آج آپ سب جنتی بیٹھے ہوئے ہیں، آج مجھے جنت والوں سے خطاب کرنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی مجھ سے لینا تھا، میں کوئی عالم نہیں ہے، بس ایک محبت ہے دل میں، اور وہ محبت قاری محمود صاحب اللہ ان کی زندگی رکھے، انہوں نے میرے دل میں ایسی پیدا کی، ان کے راستے پہ میں چل رہا ہوں۔ انہوں نے ایک چیز مجھے دی پہلے دن، آج سے 22-23 سال پہلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے اس پہ اتنی محنت کی، ساری رات میں اس کے اوپر بیٹھتا، صبح کو میں اپنے مریضوں کو دیکھتا تھا۔ یہ کلمہ، اس کی قدر اس کو دیکھنے والے کو ہوتی ہے، پڑھنے والے کو نہیں ہوتی۔ الفاظ پڑھ لینے کچھ نہیں ہوتا، اذان ہو رہی ہے۔
بیٹو محبت کی بات ہے، صرف جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ انعام اللہ اتارتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے الفاظ اتارے ہیں، بل ہوا قرآن مجیدم فی لوح محفوظ، قرآن تے لوح محفوظ دیا کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ اتارے، اور ہر الفاظ کی اپنی ایک زندگی ہے۔ ہر الفاظ اللہ تعالیٰ نے دنیا دی مٹی تو اے مٹی چنی، اسے مٹی کھا رہے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں، تیلا مٹی، روٹی مٹی، ہر چیز مٹی۔ اللہ نے ساری خوراک بنائی تاکہ اس بلڈنگ نو بنایا جائے، اور ایک اللہ نے ساڈا خوراک دا رستہ اے رکھیا، اے کان توڑے۔ میں 3 کتاباں لکھ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جاواں، انہوں نے مینوں اس کا نام فرض دیتا کتاب دا۔ رات میں خواب چ ملے کہ دیکھ اٹھ پین پھٹ اور شیر دیکھ، میری جا کھلی، میں آخیا ایک ہی مینوں آج میں فرض نام ہے فوری طور پہ لکھا تاکہ میں بھول نہ جاوے۔ اس تو بعد لکھتے روز الہام ہونے شروع ہو گئے، مینوں پتہ نہیں کہ میں کی لکھتا، میری اپنی اس ویلے ہستی ایک روشنی آندی جی میرے سینے چ وڑ جاندی ہے تو مینوں اپنی ہستی کا پتہ ہی نہیں رہتا میں کتنے ہاں۔ جی میں بندہ مر جاتا ہے نا، نیند آ جاندی ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں ہوتا میں کتنے ہاں۔ روحانیت میری زندگی بن گئی۔ ایک تن چیز تحفہ دینا آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، تنہائی میں خدائی، تنہائی میں خدائی، تنہائی میں خدائی۔ یہ بات نبی کریم نے 3 دفعہ بتائی ہے۔ میں نے تنہائیاں لینی شروع کی، ساری رات میں ذکر کرتا رہا۔ ایک دن یہ ذکر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد اللہ کی روشنی میرے سامنے کھڑی ہوگی، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اسے۔ یہ ہے نزول، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح قرآن کی کوئی آیت بھی تم پڑھتے ہو تو وہ تمہارے دل سے سیدھی عرش پر جاتی ہے، اور عرش سے روشنی وہاں تک آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ محبت ہے، اس میں کوئی عالموں والی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ لگے ہوئے، اللہ نے کچھ ظاہر کے عالم رکھے، کچھ باطن کے عالم رکھے، کچھ کوسے رکھے، کوئی پھول موتی بنائے، کوئی موتیا بنایا، کوئی گلاب بنایا، یہ وہ بیٹھا کر رہا ہے سارا۔ بس اس سے محبت کرو میرا بیٹا، اللہ آپ کو توفیق دے۔ اور ایک صورت مجھے عطا ہوئی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، میں نے بہت پڑھی، کروڑوں دفعہ پڑھی، میں قرآن کو کروڑوں دفعہ پڑھا۔ میں نے ایک طریقہ اور بتا دیا گیا کہ اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو۔ خود اللہ تعالیٰ بندے اپنے کی رہنمائی کرنی شروع کر دیتے ہیں، ان سے رابطے ہو جاتے ہیں۔ پہلے رابطہ، میں نے وہاں آگے ایک شعر لکھا، پہلے رابطہ پھر نماز خدا، ورنہ بے ادب بے حیا۔ باغرضی کی نمازیں پڑھنی، دھیان کدھر ہے، میں کام پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ یہ نماز نہیں ہے۔ نماز وہ ہے کہ تجھے اپنے آپ کی ہستی جو ہے تیری مٹی ختم ہو جائے، یہ ہے نماز، یہ ہے قرآن۔ قرآن کے تم نے الفاظ پڑھتے ہو، کبھی قرآن کو اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے قرآن دکھا بھی دے۔ تمہیں خواب میں ہر چیز نظر آئے گی، بشارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں آیا کرتی تھی سچی۔ اللہ سے رابطہ کرو، کیا رابطے کے لیے ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
بس یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ، سارے بچے تنہائی، اے محبوب اٹھو غار حرا میں بیٹھو، چھوڑو بیوی کو بچوں کو، چھوڑ دیا اللہ کے لیے، وہ بھی چھوڑ دیا غار حرا میں بیٹھ کے جا کے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جب قرآن اترتا ہے، اس کی روشنی اترتی ہے، تو پھر وہ سب کچھ دیتی ہے۔ جیسے رب حب لی من الصالحین، پھر وہ چیز ایک دن آئے گا، تم دیکھو گے تمہاری نظروں میں وہ طاقت اللہ دے دیں گے قرآن پڑھتے پڑھتے کہ وہ تم دیکھو گے، وہ آیت تمہارے سامنے اس کی روشنی آئے گی۔ اللہ نور السماوات والارض، ایسا شوق پیدا ہوا قرآن کا، اب تو مجھے زبان سے نکلتا ہی قرآن ہے، بچوں کو سمجھاتا ہے۔ میں نے ایسے ایسے شعر لکھے ہیں، میں صرف پینسل اور کاغذ استعمال کرتا ہوں، مجھے بتایا جاتا ہے لکھو۔ آج میں 2-3 شعر آپ کو بس سنا کے فارغ ہو جاؤں گا، تو زیادہ باتوں کو ضرورت نہیں ہے۔ محبت اپنے دل میں پیدا کرو بیٹا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اپنے دلوں کو پاک کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں نور ڈالیں اپنا۔ اللہ نور السماوات والارض، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تم دیکھو گے اللہ نے رحمت تمہیں کیا دی ہوئی ہے، تم نے الفاظ ہی دیکھے ہیں، کبھی اللہ سے اس کی رحمت، یا اللہ مجھے اپنی صفات اتار مجھ پہ۔ ہم دنیا مانگ رہے ہیں، اللہ میاں یہ کر دے، اللہ میاں کوٹھی بنا دے، محل بنا دے، مٹی مانگ رہے ہیں اس سے، وہ تو نہیں مٹی دیتا، وہ اپنے پیاروں کو مٹی نہیں دیتا، وہ اپنے پیاروں کو نور دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کچھ لوگ مر کے یہاں سے قبر میں مر کے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں سے زندگی لے کے قبر میں جاتے ہیں۔ ہم ان میں سے ہوں کہ ہم یہاں سے زندگی لے کے قبر میں جائیں، تاکہ وہاں بھی ہم جا کے اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ حد نظر تک تمہیں نور مل جائے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اس سورت کو باطن پڑھو، ایک ذاکر ہے قرآن کے ترجمے، ایک باطن جو اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتے ہیں، وہ ہر کسی کو نہیں بتاتے، وہ جو اس سے رابطے کرتے ہیں۔ ہم ظاہر کی دنیا پہ اس کی تحریریں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ایک لفظ شمش کو کہا، قرآن کی سورت شمش ہے نا، کہ چمک، ایک لفظ اپنی اصل حالت پہ آج تک اس کی روشنی نہیں ختم ہوئی، تو قرآن کی روشنی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس لیے ساری روشنی انسان کے دل میں رکھی، دل کے اندر رکھی، تاکہ اس کے اوپر مٹی لگا دی تاکہ اس کی شعائیں باہر نہ نکل آئیں۔ ورنہ اگر قرآن کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا روشنی نکل آئے تو یہ زمین آسمان سب گر جائیں۔ اتنی روشنی ہے کلمے کی، ایک لفظ کی اتنی روشنی ہے تو کلمے کی روشنی کتنی ہوگی؟ ایک کلمہ شبہ سے سارا دن سب کو چارجر لگا ہوگا، اللہ سب کو چارج کرتا رہتا ہے، بوٹ، درخت، مٹی، پانی، سمندر، ہر چیز چارج ہو رہی ہے، کس سے؟ ایک لفظ۔ تو میرے بیٹے ہو، اللہ تعالی زندگی رکھے۔ میں نے جس جگہ تے انعام ملیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں نے خواب کے اندر میں نے وہ شعر سنا جڑا تو لکھے نے، میں آخیا آقا کیڑے شعر سناؤں؟ کہندے نے وہ سنا جڑے اے نے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھنے نے سنتے نہیں تھے، کہندے نے بھی وہ سنا۔ وہ میں شعر 2 پڑھ کے ختم کرنا میرے بیٹے، اگر میں تقریر کرا تو میں ساری رات سارا دن کر سکتا، لیکن گل ہوندی جی مختصر ہوئے اور مزیدار ہوئے، کھانا تھوڑا ہوئے مزیدار ہوئے۔ ساڈا اللہ نے یہ کھانے والا رستہ بنایا، یہ الفاظ کھاتا ہے اور یہ مٹی کھاتا ہے، اور یہ 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں جو تمہاری تصویریں لے رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں؟
آج کے بعد قاری صاحب سے پوچھنے جا کے ایک تسبیح رات کو روزانہ سونے سے پہلے ایک عادت بنا دیں، درود پاک کی، کوئی چھوٹا سا درود یاد کرنے، ایک تسبیح کلمہ پاک کی اور ایک استغفار کی۔ یہ میری زندگی ہے۔ انسان ہے، خطا کار ہے، کوئی بول غلطی ہو گئی، کوئی جھوٹ بولا گیا، کچھ اور ہو گیا، زندگی کا ایک چل رہا ہے نا نظام۔ تو نبی کریم فرمایا رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی۔ نبی کریم استغفار 70 دفعہ پڑھتے تھے شام کو، 70 دفعہ۔ وہ تو گناہگار ہی نہیں تھے، وہ تو معصوم تھے، لیکن ہمیں بتانے کے لیے، کیونکہ ہمیں دنیا کی باتیں ہوئیں کھانے میں ہم کوئی فرق کر نہیں رہے۔ میں وہ شعر لکھے تھے دو، میں دو سناؤں گا، بجائے میری اب طبیعت جو ہوتی ہے نا وہ بڑی، پہلے میں کسی زمانے میں بڑی خوبصورت نعت پڑھتا تھا، میں لکھتا تھا اور پڑھتا تھا، میں نے کبھی لفظ باہر سے نہیں لیے، کیونکہ میں نے حضرت امام غزالی کی کتابیں پڑھی نا، جب وہ کہتے ہیں کپڑے وہ ہیں جو تم اپنے سی کے لاؤ، ماں جس بچے کو اپنے دامن سے جنم دیتی ہے وہ کہتی ہے میرا بیٹا ہے، دوسروں کے لفظ مت دیکھو، تم دیکھو تمہارا بیٹا کون ہے۔ ہر درخت اپنے اندر سے موتی نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، ہر سپ اپنے اندر سے اپنے سپ کہتی یہ میرے موتی ہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں۔ تم اپنے اندر سے علم نکالو، اس کا نام ہے علم۔ تو باقی تعلیم ہے، اس کا تو کوئی علم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لے آیا ایک شخص تخت بلقیس، علم والا، ایک کتاب کے علم والا۔ علم وہ ہے، یہ علم نہیں ہے جو، یہ تو تعلیم ہے بچوں کو۔ ہر بچے کے اندر اللہ میاں اعلیٰ کا علم ہے، کسی کو پتہ نہیں اس بچے نے کیا بننا ہے بڑا۔ میرے ماں باپ کو نہیں پتا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، وہ بیٹھا ہے اوپر بیٹھا، وہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا یہ کرنا ہے، سب کچھ اوپر کیسڑ بھر کے بھیج دیتا ہے۔ اس بچے نے کیا بننا ہے، ولی بننا ہے، اولیاء بننا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے میرے بچوں، سچی محبت، یہ عارضی محبت جو ہے نا زبان کی، یہ نہیں ہے۔ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دلوں میں سے جو گستاخیاں ہیں وہ نکالو، بڑوں کی عزت کرو، داتوں بڑوں کی عزت کرو، ماں باپ کی خاص کر۔ اللہ نے اپنی صفات مرد میں رکھی ہیں اور عورت میں اپنے محبوب کی صفات رکھی، تب یہ دنیا چلی۔ صفات، اللہ سے صفات مانگا کرو۔ اگلی زندگی تمہاری صفات والی ہے، جو جتنی صفتیں حاصل کر لو گے وہ لے جائیں گے، وہ قبر میں جائیں گے تمہارے ساتھ۔ وہاں تقریریں نہیں سننی کسی نے، وہاں پہ کچھ اور نہیں سننا، صفات کیا لے کے آئے ہو، کیا بن کے آئے ہو بیٹا۔ حضرت باز الدین بستامی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھ کے دیکھو، ماں نے 22 سال تک جدائی سہی، خاوند فوت ہو گیا تھا، بچہ جوان ہوا تو گلیوں میں کھیلنے لگ گیا۔ نہیں اللہ پاک، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ میں نے اس کو ولی بنانا ہے، اللہ نے راستہ بنایا۔ ایک بزرگ ملے، وہ لے گئے مدرسے میں، 22 سال تک استاد کو کہا اس کو گھر نہ آنے دینا۔ دیکھو ماں، بھائی ایک منٹ بیٹا ادھر ادھر ہو جائے نا تو ماں کو جان نو بڑی، میرا پتر کتنے، میرا پتر کتنے۔ 22 سال۔ پھر ایک رات نبی کریم ان کے استاد کو ملے خواب میں اور کہا یہ اپنے سر سے اتار کے نا امامہ یہ بستامی کے سر پہ باندھ دے۔ سینے سے لگایا، چھوڑ دیا۔ 22 سال بعد ماں کے قدموں میں گرے آ گئے۔ ہمارے لیے ایک واقعہ ہوتا ہے، لیکن جب حقیقت میں اتنی وقت گزارنا پڑے نا پھر پتہ چلتا ہے۔ جب عطر جدائی ہم دامن پہ لگاتے، یہ میں نے اس وقت جو میرے نبی نے مجھ سے آقا نے پوچھے وہ یہ شعر سناؤ، تو پھر مجھے کتاب عطا کی گئی جس کا نام فرض تھا، وہ آج کل نیٹ پہ آ رہی ہے ساری، میں لکھ رہا ہوں اس کو۔ جب عطر جدائی ہم دامن پہ لگاتے ہیں،
پھر لا مقام والے مقام میں آتے. جو چھوڑ گئے سانسیں آقا دنیا کی فضاؤں میں، افضل جیسے دیوانے پیاس ان سے بجھاتے ہیں. یہ ان کے صدقے ہمیں سانس مل رہا ہے. ان کے لیے 1,00,000 روپیہ ڈیلی لیتے ہیں وینٹیلیٹر پر. 1,00,000 روپیہ ڈیلی اسپتال والے. ذرا سانس دینا ایک دن کے لیے. تو اللہ کہ دیکھو کیا کروں میں، اسے سجدے کرو اس کے. وہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتا، وہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتا. وہ خوش ہوتا ہے جب تم سر مسجود ہوتے. بس اور کیا ہے، کیا لے جاؤ گی یہاں سے؟ ہاں کچھ نور حاصل کر لو، کسی بزرگ کے پیچھے لگ کے ان کی بات مان کے محبت کرو، اس کے مخلوق سے محبت کرو. یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں، میں فلانا ہو گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں. کچھ نہیں ہو گیا. کیا ہے تمہارے پاس؟ صرف زبان چل رہی ہے. تمہیں عطا کیا جائے گا. اللہ کی طرف سے کیا ملا؟ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تمہاری، پھر دیکھنا کیا اللہ عطا کرتے ہیں. قرآن. اس لیے بچوں میں کبھی نہیں کہیں جاتا، کیونکہ لوگ آج کل اعتراض والے بڑے پیدا ہو گئے ہیں. آج کل تو ہر بندے پہ اعتراض ہے. میرا تو کوئی مسلک نہیں، نہ میں سمجھتا ہوں. میں نے تو قرآن میری زندگی ہے اور میری نماز میری زندگی ہے. بس میں اس کو ادا کروں اور اپنے اللہ کی خاطر اپنے بندوں سے، اپنے پیاروں سے محبت کرتا رہوں. کوئی غریب آ جائے اس کا ساتھ دوں، کسی کو ضرورت ہے وہ پوری کروں. میں آیا ہوں آج مدرسہ دیکھ رہا ہوں، میں کہ یار اس کو ذرا سجانا چاہیے. انشاءاللہ اللہ توفیق دے دیں گے. اللہ سے جو بھی مانگو گے بیٹے ملے گا. ایک یقین، ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. سورۃ واقعہ کی آخری آیت. اب مجھے قرآن کی ایک آیت میرے سامنے، میں حافظ نہیں ہوں، لیکن ایک آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں. میں جب وہ آیت پڑھتا ہوں میرے سامنے اس کی روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے. میں بتاتا ہوں، میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا نا. مسلمان ہو کے ایسا موقع پیدا کرو، ایسی محبت پیدا کرو اپنے دلوں میں، آپ کے دلوں کو خوشی آئے گی. خدا کی قسم یہ خوشی اصل ہے. یہ دنیا کی خوشی تم بھول جاؤ گے. جب قرآن کی کوئی ایک رحمت بھی تم پہ اتر آئی نا، تو پھر دیکھنا کیا مزے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ سب کو اچھی منزل پہ اتارے. ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین. اللہ تعالیٰ قاری صاحب آ گئے نہیں، میری زندگی انہوں نے بنائی ہے. میں بہت چنچل ڈاکٹر سا رسول کے اندر کوئی نہیں سی ہوتا. دن رات پریشان، فلانا یہ وہ. اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی رکھے. میں دینا واسطے دعا مانگتا رہنا آج کہ اللہ پاک، اللہ نے بدلنا سی، کوئی رستہ بنانا سی، اللہ تعالیٰ نے بنا دیتا. یہ میرے واسطے میں اختیار دی نہیں سی کہ میں داڑھی رکھ لینا. میری زندگی دے بناون والے جڑے نے اے ذات بیٹھی ہیں. اے میں کہہ دینا اس لیے جنم جی بھی چلنا تو میں چلا جاؤں گا. ورنہ میں کمر کی تکلیف رہتی، میرے درد رہتی، بہ کے ساری رات سارا دن میری کمر درد کر دی ہے. لیکن محبت ان ایسی ہے کہ وہ مینو چھڈا ہوئی تو نہیں چھڈ دی، وہ مینو چھڈ دی نہیں ہے. میں بہت کتاباں لکھی ہیں، 3-4 کتاباں لکھی ہیں روحانیت تے. انشاءاللہ تاری زندگی رہی کدی پڑھنا. نیٹ تے فرض دے نام تے میرے آقا نے دیتی ہوئی ہے، تے فرض دے نام دی آندی ہے. میں انہوں نے نام رکھا ہوا ہے. اور میں آج ایک اور تحفہ لے کے آیا، کھجورا تواڈے واسطے. سارے بچے ایک کھجور لے کے جانا. وہ پڑھ کے لیاؤ بچے. قاری صاحب نے دیو جی نہیں بس میں تو بچیاں نے سمجھانا ہے کہ محبت کرو تے اصل کرو. نقلی محبتاں نہیں ہوتی.
نیٹ پہ بھی آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امۃ بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال جل شانہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد معی فی الجنہ صدق اللہ مولانا وصدق النبی رسول الکریم. میرے محترم بھائی دوستو، یہ مہینہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مہینہ ہے. ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے کہ سرکار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ سرکار اس مہینے میں اللہ نے دنیا میں بھیجے. سرکار کو روز اول ہی سے کائنات بننے سے پہلے ہی اللہ پاک نے سرکار کو پیدا فرما دیا تھا، لیکن آپ کو کسی حکمت کے تحت آخر میں بھیجا اور خصوصاً مبارک مہینے میں آپ کو مبعوث فرمایا. آپ کی بعثت کا مقصد بتا دیا. مختصر سی بات ہے کہ فرمایا میں نے انسانوں پر احسان عظیم فرمایا، میں نے اپنے محبوب کو تم میں بھیج دیا. اور سرکار کے بھیجنے کا مقصد بتایا. لقد من اللہ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ. سب سے پہلے وہ نبی رحمت اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں، سکھاتے ہیں. یعنی قرآن کے الفاظ کا سکھانا یہ سب سے بڑی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلا سبق ہے. دوسرے زکی ان کا تزکیۃ النفس کرتے ہیں، یعنی روح کو ہر غیر اللہ دل اور قلب دماغ کو روح کو پاک کرتے ہیں. اس کے اندر اللہ اس کے محبت، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت یہ پیدا فرماتے ہیں. اس کے بعد فرمایا ہم اس کے بعد قرآن حدیث کی تعلیم، قرآن کے معنی مطالب، قرآن کے مطابق زندگی یہ سکھاتے ہیں. تو گویا کہ قرآن کا چند مقاصد میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، قرآن کے الفاظ بڑے بابرکت ہیں. ان کا پڑھنا ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور فرمایا جو آدمی قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں. ہر چیز تر خوش اس کے لیے دعا رحمت کرتی ہے. اور فرمایا اس کے بعد تزکیۃ النفس. تزکیۃ النفس کو کہتے ہیں ہر غیر سے دل کو پاک کر لیا جائے. دل اللہ نے اپنے لیے بنایا، اپنے محبوب کے لیے بنایا. اللہ کی محبت ہو، اس کے رسول کی محبت اس دل کے اندر. یہ اس کے لیے مستقل ایک محنت ہے، یہ روحانیت کی محنت ہے. اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے، پاک تھے. آپ سرکار کی نظر کے اندر وہ تاثیر تھی جس پر آپ نے رحمت کی نظر ڈال دی. اللہ کے ہم اتنا مقرب بن گیا، محبوب بن گیا کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی اولیاء کرام خود کو غوث افضال صحابی کا مقام نہیں پہنچ سکتے. تو یہ تزکیۃ النفس. اس کے بعد اولیاء کرام نے اس پر محنت کی. اولیاء کرام جو دنیا میں انہیں بھی انسانوں پہ یعنی غش دل سے پاک کر کے اللہ کے ساتھ جوڑا. اس کے لیے اس کے معنی ہیں، مطالب ہیں، پھر اس کے مطابق اس کی زندگی ہے. پھر قرآن کو دنیا میں پھیلانا یہ چند قرآن کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم نے یہ محفل منعقد کی کہ سرکار کی عام جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا، ہم سارے کے سارے نیت کر لیں. قرآن کے الفاظ کو بھی پڑھنا ہے، قرآن کے معنی مطالب کو بھی سیکھنا ہے، قرآن کے مطابق زندگی بھی بنانی ہے، یقین بھی کرنا ہے، اور اس قرآن کو پورے عالم میں پھیلانا ہے. ہر مسلمان کی، ہر عورت کی، ہر بچے کی یہ نیت ہے. جب یہ نیت یہی سرکار کی نیت تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. جب ہماری یہ نیت ہوگی، جو ہمارے مقتدی رحمۃ العالمین کی نیت تھی ہماری نیت ہوگی، تو اللہ سرکار پر جو اللہ نے رحمت نازل فرمائی آپ کی امت پہ بھی رحمت برکت نازل فرمائی. اس لیے سارے ساتھی انشاءاللہ یہ جو بچے ہیں جنہوں نے اللہ نے ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کی پاک مقدس کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ پاک ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آگے ان کو پڑھنے کی اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آ جاؤ محمد سالم آ جائیں.
محمد سالم چلو آ جائیں. محمد زمان محمد اوکاشا محمد سجاول محمد فیضان محمد امیر سر نیچا کرو تھوڑا سا نیچے کر لو خوش نصیب ہو خوش نصیب ہو خوش نصیب ہو سارے خوش نصیب محمد معاویہ خوش نصیب اللہ تعالی زندگی میرا بیٹا اللہ پاک خیر کر بڑے خوش نصیب نے بیٹا تاڑے ماں پیو بھی خوش نصیب نے یہ کسے نصیباں والے یہ چیز ملتی ہے پتر دنیا کے سارے ملتی ہے وہ تو اللہ میاں کافروں میں دنیا بڑی دینا پہ کسی نہیں ملتا ہیلو ہاں تو وہ احمد کا گھر ہوئے گا پتہ نہیں مینوں نہیں پھر پتہ